دوستو بھائی بہنوں، رمضان کی ہر رات صرف ایک لاڈلا وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر 4 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجیے گا۔ صبح اٹھتے ہی دولت کی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ رمضان کا مہینہ روز روز نہیں آتا، سال میں ایک بار آتا ہے۔ رمضان کی کسی بھی ایک رات یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج رات کو پڑھ لو، اگر یقین نہیں آتا تو صبح اٹھتے ہی گھر میں دولت کی ایسی بارش برسے گی دوستو بھائیو بہنوں کہ آپ کی عقل دھن رہ جائے گی۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج جو کہتے ہیں کہ تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، ہمارے جیب وہی خالی ہیں، ہمارے گھر خالی ہیں، ہماری دکانیں خالی ہیں۔ تو بھائیو بہنوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے رمضان کی کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ دنیا کے کسی ملک، کسی گاؤں، کسی گلی میں اس عمل کو پڑھنے میں آپ کا وقت لگے گا صرف 1 منٹ کا وقت سمجھ لیں۔ رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت پوری رات میں یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، اگر آپ بے ترتیبی سے پڑھیں گے، بے توجہ سے پڑھیں گے تو دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی دولت کی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی تسبیحات پڑھ لیے، ہم نے ساری زندگی وظائف پڑھ لیے، لیکن ہماری جیب وہی کی وہی خالی ہے، ہماری الماریاں خالی ہیں، تو آج ایک رات کا عمل، رمضان کی کسی بھی ایک رات کا عمل آپ نے پڑھ لیا تو میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ لوگ اپنی زندگی میں کوئی ایسا دن نہ گزرے گا کہ اس عمل کو نہ پڑھیں، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ پھر مجال ہے ایسے لاڈلے کو کوئی دنیا کی پریشانی، کوئی دنیا کی دکھ تکلیف بیماری سارا سال، ساری زندگی دوستو بھائی بہنوں آپ کو چھو کر چلی جائے۔ آج جو ساتھیوں بھائی بہنوں لاکھوں کا قرضہ ہے، اگر آپ پر کروڑوں کا قرضہ ہے، آپ نے اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ رات میں کوشش کرنا، باوضو مصلے پر بیٹھ کر پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہ پڑھ سکے مصلے پر بیٹھ کر تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ رمضان میں اگر آپ اپنی دکان پر ہیں، کاروباری جگہ پر بھی ہیں، جہاں کہیں موجود ہیں، صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر 4 بار پڑھتے ہی نصیب بدل جائیں گے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر 4 بار پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم کا لاڈلا بن جائے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے عمل کو سمجھیے گا۔ اس عمل کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزار دیجیے گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ گھڑیاں، یہ عمل پڑھنے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ جو اس عمل کو، اس موقع کو گوا دے گا، رمضان کی ایک رات بھی اگر آپ نے یہ عمل دوستو بھائی بہنوں نہ پڑھا تو پھر پچھتاوا آپ کا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پورا مہینہ پڑھیں، آپ چلو ایک رات ہی پڑھ لو دوستو بھائی بہنوں۔ ایک رات تو اگر آپ لوگ 1 منٹ نکال کر یہ عمل پڑھ لیتے ہو تو گارنٹی میری ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل 100% ورکنگ کرتا ہے، یہ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ پڑھنے والے کو رب کریم کے قریب بنا دیتا ہے، یعنی کہ رب کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے۔ آپ نے وہ درود شریف پڑھتے ہی اس عمل کا آغاز کر دینا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لیجئے گا، اگر آپ کو قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو اس کے لیے پڑھ لیجئے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کو یہ عمل منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی 3 سے 4 چھوٹے چھوٹے وظائف پر مشتمل ہے یہ پورا کا پورا عمل۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ دوستو بھائی بہنوں ارجنٹ دولت کی بارش کو برسانے والا وظیفہ ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل جب آپ لوگ رات میں پڑھ لیں گے دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ کے جسم میں کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے اس وظیفے کو پڑھتے ہی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے، اگر آپ کو کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، کوئی ظالم آپ پر مسلط ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی رات میں اگر آپ نے یہ عمل پڑھ لیا، یقین کریں یا نہ کریں، صبح اٹھتے ہی اپنے کاروبار پر جا کر دیکھ لینا، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی مل جائے گی۔ کیونکہ دوستو بھائی بہنوں رمضان رب کریم کا لاڈلا مہینہ ہے، اور لاڈلے مہینے کی ان لاڈلی راتوں میں رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی آپ رب کریم کے ایسے لاڈلے بنیں گے دوستو بھائی بہنوں، پھر مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا ہو جائے گی۔ پھر آپ کے لوگ ارد گرد کے دوست احباب رشتہ دار لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ اس عمل کو پڑھتے ہی صبح اٹھتے ہی دولت دے کر حاضر ہو جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ رشتہ دار حیران رہ جائیں گے کہ کل تک تو یہ پریشانیوں میں تھا، کل تک تو یہ مارا مارا گھوم رہا تھا، اچانک اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ دوستو بھائیو بہنوں، یہ رب کریم کی پسند کا مہینہ ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے پہلے نمبر پر اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا سادہ مطلب کیا ہے دوستو بھائی بہنوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر حقیقت میں اس کا مطلب صرف بڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر فکر سے بڑا ہے، ہر غم سے بڑا ہے، ہر دشمن سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر طاقت سے، ہر حکومت سے، ہر خوف سے، ہر امید سے، بس اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہے۔ تو آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر، پہلی انگلی پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کی برابر والی انگلی پر صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ عمل بالکل چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں دوستو تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے جب آپ لوگ اس عمل کو آج پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، آدھی منٹ کا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے جو دنیا کی تمام بڑی سے بڑی تسبیحات پر بھاری ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، پہلا وظیفہ اللہ اکبر کا پڑھتے ساتھ ہی آپ نے عمل کے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ لوگ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے، جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر ارجنٹ، ہر مراد، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رزق کی تنگی کو، مالی پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا رمضان کی ان راتوں کا لاڈلا وظیفہ سیکنڈ نمبر پر پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا ارجنٹ بیسس پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے دوستو بھائیو بہنوں یا حیو یا قیوم کا۔ یا حیو الحیو کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے کبھی فنا نہیں ہونا۔ یہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، جس کی زندگی کسی کے سہارے نہیں بلکہ خود اپنی ذات سے وہ موجود ہے۔ القیوم کا مطلب ہے سب کو سنبھالنے والا اور خود کسی کا محتاج نہیں، وہ ذات جو خود قائم ہے اور پوری کائنات کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ ہر چیز کا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، سانسیں چل رہی ہے، یہ سب القیوم کی طاقت کا کرشمہ ہے۔ تو آج کی اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم، ان دونوں صفاتی ناموں کو، ان اسم اعظم کو آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس عمل میں رات کے رمضان کے سیکنڈ نمبر پر شامل کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم 1 ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر، جیسے آپ نے پہلا وظیفہ 4 بار پڑھا تھا، اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار اور دوسری انگلی پر 1 بار، اسی طرح یہ وظیفہ بھی آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھنا ہے، اور برابر والی انگلی پر 1 بار، صرف 4 بار آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔
دو وظائف جب آپ لوگ پڑھ لیں دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے مشکل سے 15 20 25 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ اور رات میں 15 20 سیکنڈ اگر آپ نے دنیا کا کم وقت میں پڑھنے والا رمضان کا کسی بھی ایک رات میں پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ روزانہ رات پڑھیں، اس عمل کے کمالات فائدے اگر آپ نے رات میں دیکھ لیے تو دوستو بھائیو بہنوں ساری زندگی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت و مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ارجنٹ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت و مرادوں کو ایمرجنسی طور پر پورا کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اب آپ نے اس عمل کا دوستو بھائیو بہنوں تیسرے نمبر والا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، چار بار آپ نے، اور 4 بار جب پڑھنا ہے تو 4 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو کوئی وظیفہ، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے اس عمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص محبت، معرفت اور ایمان کا نچوڑ ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی 112ویں سورت ہے۔ یہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس میں ایسا نور چھپا ہے کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو دل میں اللہ کی محبت کا طوفان امڑ آتا ہے۔ اس سورت کو توحید کا خالص پیغام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذات اور اس کی یکتائی کو بیان کرتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو وہی اللہ ہے، یکتا ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساتھیوں بھائی بہنوں یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا والد ہے، وہ خالص ایک ہے، وہ اکیلا ہے اور وہی سب پر غالب ہے۔ دل اس وقت سکون پاتا ہے جب بندہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب سب کچھ ہے، بس اللہ ہی سب کچھ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں آج کے اس عمل میں آپ نے صرف اور صرف 4 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر گنتی کرتے ہوئے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھیے گا، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا ہے، اور دوسرے اسی ہاتھ کی دوسری انگلی پر آپ نے 1 بار اور پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ نے رات کے رمضان کے اس لاڈلے عمل میں سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے سورہ اخلاص کو بھی 4 بار ہی پڑھنا ہے۔ چند سیکنڈ منٹ باقی ہیں دوستو بھائیو بہنوں، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے دیکھتے جائیے گا۔ دیکھیں یہ عمل کی وظائف زیادہ ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے، یعنی کہ آپ لوگ اس عمل کو جب پڑھنے بیٹھیں گے 4 بار ان وظائف کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، زیادہ نہیں ہے، آدھی سے 1 منٹ کا پورا عمل ہے، اور انشاءاللہ یہ آدھی 1 منٹ کا عمل ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، ارجنٹ ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرنے والا، یہ اللہ کے یہ 4 کا جو عدد ہے ساتھیو بھائی بہنوں، یہ 4 کی جو تعداد ہے دوستو بھائی بہنوں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی 400 کروڑ بھی حاجات ہوئی، یعنی کہ 400 کروڑ بھی مانگو گے تو صبح اٹھتے ہی رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہیں دوستو بھائیو بہنوں، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہیں جن کو پہلے بھی بے شمار لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آج آپ بھی شدید مشکلات میں ہو، اگر آج آپ پر بھی دکھوں کے پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر آج آپ کو بھی پوری دنیا نے پورے زمانے نے دوستو بھائیو بہنوں تنہا چھوڑ دیا ہے، تو ہمت بالکل نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دوستو بھائیوں بہنوں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کو 4 بار پڑھ لیا، پھر 4 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیا، پھر 4 بار سورہ اخلاص بھی پڑھ لی۔ تو اب آپ نے تیسرا معجزاتی وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے دوستو بھائی بہنوں، رمضان کی راتوں کا یہ لاڈلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔
دوستو بھائیو بہنوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے۔ آپ نے اس عمل میں یا غنیوں یا رزاقوں کو پڑھنا ہے، جس کے پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل کی طاقت، اس عمل کے فوائد، اس عمل کی جان 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یا غنیوں یا مغنیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم اسما ہیں۔ یا غنیوں، اے بے نیاز، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ یا رزاق، اے رزق دینے والے، اللہ وہ بے نیاز ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصے کا رزق دیتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو۔ آج آپ نے اس عمل میں یہ دونوں اسم اعظم ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کے در پر جھکا دیتے ہیں، یہ یاد دلاتے ہیں کہ رزق دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی کاروبار۔ اور اللہ اتنا غنی ہے کہ اگر پوری دنیا مانگتی رہے تب بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ یہ احساس دل کو جب سکون دیتا ہے کہ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آج کے اس عمل میں یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر یہ معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ یا غنیوں یا رزاقوں دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا غنیوں یا رزاقوں دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 2 بار ہو گیا۔ یا غنیوں یا رزاقوں دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں یا رزاقوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 4 بار ہی پڑھنا ہے۔ صرف 4 بار یہ جب پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر لیں دوستو بھائی بہنوں، تو عمل کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جب یا غنیوں یا رزاقوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اس طرح اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 4 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی، چوتھا وظیفہ 4 بار پڑھتے ہی عمل کا آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ دوستو بھائی بہنوں بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کیوں کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو گنوا دیا، اگر آپ نے دوستو بھائی بہنوں رمضان کی ان راتلی راتوں کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، پورے سال کی غربت اور غریبی تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ تو خدا را آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے فوری طور پر تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ اب جو آپ نے اس عمل میں دوستو بھائیو بہنوں آخری نمبر پر شامل کرنا ہے، جس سے پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے، جس کے پڑھتے ہی رزق کی تنگی، مالی پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی، جس سے پڑھتے ہی گھر سے غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس عمل کے آخر میں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں، اگر ایک پلڑے میں دنیا کی تمام تسبیحات وظائف کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ طاقت میں بھاری ہے، فضیلت میں بھاری ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، ہر چیز میں بھاری ہے، رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، غربت اور غریبی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف 4 بار ہی پڑھنا ہے۔
جب 4 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے، اور آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ لوگ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹس میں لکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ 4 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہی آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا، اور اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔